ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ 11th آور پہ بازی کسی اور طرف پلٹ لی جائے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آزاد امیدواروں کو ملا کے، آزاد سے میرے خیال میں مراد ان کی یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ساتھ میں ملا کے وہ گورنمنٹ بنائیں۔ آزاد سے مراد ان کی قید امیدوار ہیں۔ عامر صاحب، اب آیا صاحب، ظاہر ہے بہت ساری مشکلات ایک سیاسی جماعت کے لیے ہیں، اور یہ جس طرح چیزیں پھر وہی ویسے ہی واپس آ رہی ہیں، پچھلے انتخابات میں کسی اور سیاسی جماعت کے لیے تھی، اس سے ہٹ کر ظاہر ہے جب انتخابات آتے ہیں تو عوام کو بڑی امیدیں ہوتی ہیں، بڑی توقعات وابستہ کر لیتی ہے کہ یہ سیاسی جماعت ہے، ان کو کہیں کسی میں مسیحا نظر آنے لگ جاتا ہے کسی سیاسی جماعت میں۔ تو ابھی آپ کے سامنے ہم نے رائے بھی رکھی جو کہ مکس ہی تھی تقریباً، جو نواز شریف صاحب کے بھی چاہنے والے ویسے ہی ہیں، بانی پی ٹی آئی کے بھی، دیگر جماعتوں کے بھی، جو جہاں پر جماعت ہے جس کا ہولڈ ہے۔ آپ کے خیال میں کون سی سیاسی جماعت آپ کو لگ رہی ہے بڑی مضبوط پوزیشن پہ ہے اس وقت؟ ایک تو میں آپ کو داد دوں گا کہ آپ نے واقعی بڑا فیئر وہ پیش کر دی، نارملی نہیں ہوتا یہ ہمارے، جی ایز اٹ از، ہاں ویری گڈ، یہ آپ کے لیے تعریف بنتی ہے۔ بولیں جو نوید صاحب شبے کا اظہار کر رہے تھے کہ وہ شاید پی ٹی آئی نہیں ہے، عامر صاحب کی باتیں مجھے سن کے یقین ہو گیا کہ پی ٹی آئی ہے ہی نہیں، اور جو تھوڑی بہت بچ گئی ہے وہ بھی شاید یہ 2-3 فیصلے جو آنے ہیں، قائد صاحب کو اللہ زندگی دے اور انصاف کا علم بلند کرنے کی ان کو طاقت عطا فرمائے۔ وہ کیا کمال انہوں نے فیصلہ کیا تھا، بیٹ چھین لیا ایک پولیٹیکل پارٹی سے، جو حالات جو بھی ہوں، لیکن اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی وہ سمجھ رہے تھے نا کہ انہوں نے چونکہ باقی معاملات غلط کیے ہیں اس لیے ان کو بیٹ نہیں دینا، لے لیا۔ تاریخ یاد رکھتی ہوتی ہے اس طرح کے فیصلوں کو، میرے کہنے یا نہ کہنے سے فرق نہیں پڑتا۔ اب مقابلہ بالکل ٹھیک ہے، 2 پولیٹیکل پارٹیز میں جب گورنمنٹ کی دوڑ میں جو ہیں اس وقت، ایک میرے قائد ہیں الحمدللہ، وہ تو لندن سے چلے ہی پرائم منسٹر بننے کے لیے تھے، اور یہ بیچ میں سے بلاول پتہ نہیں نکل کے کہاں سے آ گئے ہیں، کوئی امید نہیں تھی کہ اس طرح سے آ کے، کیونکہ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ وہ پنجاب میں میرے قائد کے لیول کے جلسے کرنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب آپ شور کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جی مجھے شیئر چاہیے، شیئر تو آپ کو پتہ ہے سب نے ایک جگہ سے ہی لینا ہوتا ہے، اس میں وہ کوئی شبے والی بات نہیں ہے، اب کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں، اوپن بات ہے۔ تو پھر وہاں سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ ذرا سٹرینگتھ تو شو کریں نا اپنی، اس حساب سے بلاول نے بہت زیادہ سٹرینگتھ شو کر دی ہے۔ بازی پلٹ سکتے ہیں؟ بالکل پلٹ سکتی ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز، کیونکہ یہ تو پی ایم ایل این ایک ہی بات کر رہی تھی کہ قائد جدو آئے گا لگ پتا جائے گا، اور قائد نو پہلے آپ ہی سمجھ نہیں آئی کہ پتہ کی لگنا سی، وہ اتنا عرصہ باہر ہی نہیں نکل سکے، کہ مجھے نہیں پتا کیا خوف تھا، ان کی باڈی لینگویج بھی ایسی تھی کہ شاید وہ کسی خوف میں مبتلا ہیں، وہ تھے۔ اس کے بعد نکلے ہیں، بہت دیر کر دی انہوں نے، اس سے پہلے بلاول اٹیک کر چکے تھے، تو ظاہر ہے جو پہلے اٹیک کرتا ہے اور آپ نے اس کا ڈیفینس بھی نہیں بنایا ہوتا، اس لیے نہیں بنایا ہوتا کہ آپ کو یقین ہے یار کہ یہ تو میرا قلعہ ہے نا، یہ تو اس کو تو توڑ ہی کوئی نہیں سکتا، اس لیے میں سکون سے بیٹھا رہوں گا۔ لیکن بلاول نے ہلچل مچائی اس قلعے میں آ کے، اور وہ مسلسل جو جلسے کر رہے ہیں، مطلب اس میں کوئی شبے والی بات ہی نہیں ہے کہ وہ جتنے لوگ میرے قائد کے جلسے میں ہوتے ہیں اتنے ہی مجھے بلاول کے جلسے میں نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب شیئر بلاول صاحب کا پیپلز پارٹی کا بڑھے گا، وہ جو انیشل تھا وہ نہیں ہوگا، کیونکہ بہرحال ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک زرداری سب پہ بھاری۔ تو فیصل صاحب آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ اس وقت زرداری صاحب پھر اس پوزیشن میں ہے، ایک زرداری سب پر بھاری، کیونکہ آزاد امیدواروں کی بھی ایک گیم ان ہونی ہے، اور بلاول جس طرح سے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، پھر لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں ظاہر ہے عوام تو سب کو جس طرح سے وہ بانی پی ٹی آئی کو چاہ رہی ہے اسی طرح سے وہ نواز شریف صاحب کی بھی بات کری ہے، یعنی کوئی یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ نمبر 1 2 ہیں، وہ سب جہاں جہاں شہر جن کے ہیں وہاں پر وہ راج کر رہے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر زرداری سب پر بھاری ہوں گے، یہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے؟ دیکھیں اس وقت اتنی زیادہ صورتحال جو ہے نا گمبھیر ہو چکی ہے کہ ابھی آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کیا ہوگا، لیکن جو نظر آ رہا ہے، جو دھندلی سی شکل نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو لکھ دیا گیا ہے شاید ویسا نہ ہو پائے۔ یہ میری چھٹی اس کہہ رہی ہے، جو آپ کو پتہ ہے میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں مجھے الیکشن کی دھاندلی کا بڑا ایکسپیرینس ہے، الیکشن مینجمنٹ کا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کہانی اسکرپٹ سے ہٹ سکتی ہے، کہانی کا انجام اسکرپٹ سے ہٹ سکتا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں جو لکھ دیا گیا؟ مطلب میں نے میرا گمان، میری چھٹی حص کہہ رہی ہے، میں انفارمیشن نہیں ہے، میری چھٹی حص کہہ رہی ہے۔ تجزیہ کار کی چھٹی حص بڑی خطرناک ہوتی ہے فیصل صاحب۔
کچھ ایسا ہاں ایسے مجھے جو ہے نا وہ بڑی خطرناک قسم کی جو ہے نا وہ آ رہی ہے کہ جو لکھ دیا گیا ہے شاید وہ دوبارہ لکھا جائے. ابھی جو ہمیں دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے وہ میرا خیال ہے وہ انمٹ سیاہی نہیں تھی, اس کو دھو کے شاید کوئی نئی تحریر جو ہے نا میں کچھ دنوں بعد جو ہے نا وہ نظر آ جائے. ایک خاص حد تک تو جو ہے نا الیکشن کو جو ہے نا مینج کیا جا سکتا ہے, ایک خاص حد کے بعد جو ہے نا الیکشن مینجمنٹ کرنے کی جو اسکل ہے نا وہ کتنی بھی زیادہ آپ کے مسلز ہوں, سیاسی بنیادوں پہ, سرکاری بنیادوں پہ, غیر سرکاری بنیادوں پر وہ مسلز جواب دے جاتے ہیں. ہم نے بہت الیکشن دیکھے, الیکشن کی بہت مینجمنٹ دیکھی, پری پول کیا ہوتا ہے, ڈیورنگ پول کیا ہوتا ہے, آفٹر پول کیا ہوتا ہے, سب سائنس سب سمجھتے ہیں. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے نا مجھے میری چھٹی اس کہہ رہی ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا ہماری بات ہو گئی ہے کہ وہ اتنی سیٹیں مل جائیں گی, ہماری بات ہو گئی ہے, مطلب کھلم کھلا لوگ اس طرح کی پہلا الیکشن ہے جس میں لوگ اوپنلی بات کر رہے ہیں. کراچی میں ایک سیاسی جماعت کہتی پھر رہی ہے ہماری بات ہو گئی ہے, 16 سیٹیں مل جائیں گی. اچھا اب اللہ کرے 16 مل جائے, بات ہو گئی ہے تو. لیکن جو صورتحال نظر آ رہی ہے نا تو وہ کچھ اور ہی دیوار کی تحریر جو ہے نا میرے خیال ہے کئی دفعہ تبدیل کرنی پڑے گی, ایک دفعہ بھی نہیں شاید کئی دفعہ جو ہے نا وہ اس تبدیلی کا جو ہے نا ہم دیکھیں. آنے والے دنوں میں اس ملک کی سیاسی صورتحال بھی تبدیل ہوگی, اس ملک کی جو ماحول ہے نا, ماحول جس کو ہم ماحول کہتے ہیں, وہ ماحول بھی جو ہے نا وہ تبدیل ہوگا. صحیح ہے. اس وقت جو مزاحمت ہمیں نظر آ رہی ہے وہ مزاحمت ہم نے اس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں ہے. ایون کہ نون لیگ بھی جو ہے نا اس سطح پر جا کے جو ہے نا مزاحمت نہیں کر پائی تھی. یہ ایک زمینی جو ہے نا وہ حقیقت ہے. اب ہو سکتا ہے اچھی ہو, بری ہو, تلخ ہو, سخت ہو, نرم ہو, جیسی بھی ہو, لیکن زمینی حقیقت تو بہرحال یہی ہے. لیکن اس وقت ہمیں جو ہے نا ایک عوامی سطح پہ پہلی دفعہ جو ہے وہ مزاحمت نظر, اس کا ایک بہت بڑی وجہ جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے پاس سوشل میڈیا کی شکل میں جو ہے وہ بولنے کا ایک جو ہے ٹول آ گیا ہے, جس کے ذہن میں جو رائے آتی ہے وہ لکھ دیتا ہے. صحیح. تو بہرحال آنے والے دن جو ہے نا آج کی تاریخ میں بیٹھ کے نا پیش گوئی نہ کریں کہ کون جیتے گا کون ہارے گا. ہو سکتا ہے کہ جس نے جو ہے وہ مٹھائی کا آرڈر دیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ سیاہ کپڑوں کا بھی دے دے. چلے ویسے یہ والا کلپ جو ہے نا آج کے پروگرام کا فیصل صاحب کا جو پارٹ ہے اس کو بھئی آپ ریکارڈ میں رکھیں, کیونکہ ہم نے ظاہر ہے یہ الیکشن کے ماحول جب تک الیکشن ہے تب تک ہم نے سب پولیٹیکل پارٹیز کو بھی بھیج دیں تبرکن. جی اور اگر یہ سچ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر دیکھیں آپ فیصل صاحب کی جنہوں نے مٹھائی کا آرڈر دیا ہے وہ جی بالکل سمجھ آ گئی. دونوں دے دے, اگر موقع ملے تو مٹھائی کھا لے, موقع نہیں ملے تو سیاہ کپڑے لٹکا دے, دونوں کام ہو جائیں گے, دونوں طرف کھیل. تیاری دونوں ہونی چاہیے. اجمل ستار ملک صاحب آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ظاہر آپ الیکشن سیل کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں, تو بنیادی سوال, آپ تو کام بھی کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کس حلقے میں کس کا کینڈیڈیٹ سٹرونگ ہے, کس کا کمزور ہے, اور کون سی سیاسی جماعتیں زیادہ اچھی کیمپین اس وقت کر رہی ہیں. تو آپ کے خیال میں کون سی سیاسی جماعت اس وقت اس پوزیشن میں آج تک کی اگر بات کریں نظر آ رہی ہے حکومت بناتے ہوئے؟ جی دعا, شکریہ آپ کا. میں تھوڑا سا